لاہور کے اندر اور پاکستان کے اندر دیگر شہروں کے اندر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ لاہور کے اندر تو کل کے روز بہت بارش ہوئی، لگ بھگ کہتے ہیں 7 سے 9 گھنٹے کچھ جگہوں پہ کنسسٹنٹلی بارش ہوئی ہے، کافی جگہ پانی کھڑا بھی ہوا اور اس کے بعد کچھ جگہوں پہ ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس رواں سال کا جو مانسون سیزن ہے اس میں لگ بھگ 40 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کھو بیٹھے ہیں، اور اگین یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی خبر نہیں ہے جو کہ بڑی آپ کو وہ لگتی ہے کہ جی یہ کبھی آج تک نہیں ہوا، یہ ہر سال ہی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، اور دیگر جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس چیز کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے نپٹا جائے۔ البتہ ظاہر ہے کہ جب ایک چیز جس کو آپ لڑ رہے ہیں جس سے، جو کہ کلائمیٹ چینج ہے اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے اس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سال بہ سال، تو اس کے اندر آپ بھی ایک ریس اگینسٹ ٹائم ہے۔ اب اگین اس کے اندر جیسے ہم نے اس شو پہ کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ دنیا بھر کے اندر سب سے متاثر ہونے والے جو ممالک ہیں ان میں سے پاکستان ایک ہے جو اس کلائمیٹ چینج کنٹریبیوشن جو ہے اس کی نہ ہونے کے برابر ہے، اور دنیا کی طرف سے جتنی امداد کی دعوے کیے جاتے ہیں وعدے کیے جاتے ہیں وہ آج تک ایک بھی اس طرح سے پورا نہیں ہوا جس نوعیت کا وعدہ ہوتا ہے۔ تو اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہم اس کو فور گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں کہ دیکھیں کل جیسے بارش ہوئی، جن علاقوں میں پانی بیٹھ گیا وہ لوگ اس چیز کو بھول بھی گئے ہوں گے، جی کل بڑی بارش ہوئی ہے، جن جگہوں پہ کھڑا ہوا ہے اور خاص طور پہ جن کے جاننے والے رشتہ دار یا دوست یار جو جان کھو بیٹھے ہیں ان کو تو ساری زندگی یاد رہے گی یہ چیز کہ بارشوں کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر کب قابو پائیں گے؟ یہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ جی آپ آئی ایم ایف کے پلان کے ساتھ ٹکرنگ کر دیں، آپ بجلی کی پالیسی ایسے کر لیں، یہ کر لیں، یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اندر آپ پالیسی جو ہے وہ امیڈیٹ اس کا ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑی طویل ایک سفر ہے جو کہ ہمارے ساتھ اور اس خطے کے کئی ملک ہیں انہوں نے طے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو باقی ممالک ہیں جو اس کے اندر کنٹریبیوٹرز ہیں ان کا کیا رول ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو مانسونز ہیں میرے خیال میں قابو میں آئیں گے۔ آپ ڈرینیج سسٹم جتنے بھی ڈال لیں وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کام انفراسٹرکچر بیسس پہ، لیکن جتنا بھی کر لیں اگر یہ چیز کی شدت ہی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر فوری اقدام کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم اکیلے اس کو ایڈریس کر سکیں، مطلب صرف اگر پاکستان کی حد تک بھی بات ہو بہت لوگوں کو ڈسپلیس کرنا پڑے گا۔ اب کئی جگہیں ایسی ہیں جو کہ شاید ان انہیبیٹیبل ہو جائیں گی، مطلب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلیش فلڈز مری تک میں ہم نے دیکھا کہ فلیش فلڈنگ ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے لوگوں کا روزگار بہت متاثر ہوگا۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ سمر وہ ٹائم تھا جب لوگ جو ہیں ٹورزم کے لیے گلیات اور اس طرح کی جگہوں پہ جایا کرتے تھے، اب لوگ نہیں جائیں گے، تو وہاں پر مطلب جو انسانی جان کا ضیاع یا لوگوں کی انکنوینئنس ہے وہ ایک طرف، ان کے کاروبار بھی ہرٹ ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بہت عن قریب کلائمیٹ اپارتھیڈ ہوگا۔ جو ہمارے جیسے علاقے ہیں جن کو بہت زیادہ اثر انداز جو ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یہاں سے لوگ جان بچا کر مختلف ملکوں میں امیگریشن حاصل کرنا چاہیں گے۔ دوسرے ملکوں کی امیگریشنز بہت مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ اگین یہ جگہ مطلب جہاں پہ ایک کوئی مخصوص آدمی رہتا ہے، مطلب بڑے شہروں میں تو شاید ایسا نہ ہو لیکن کئی جگہوں پہ آپ مزید رہ نہیں سکیں گے۔ پھر کسی کو اگر آپ نے موو کرنا ہے تو آپ اکیلے اس کو نہیں کر رہے، اس کا پورا گھر ہے، اس کا ایک ذریعہ معاش ہے، وہ مطلب اپنی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ مطلب آپ اس کو بالکل ایک نئی جگہ پہ لے کے جائیں گے، وہ ہی ول ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ۔ یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، یہ حکومت کے لیے بھی نہیں ہے، افراد کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اوپر آج کام نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔